السلام علیکم، تفتیش نیوز میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں۔ مختلف مسائل پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہے مین مومن آباد روڈ پہ، جو کہ ایک بجلی نگر کا راستہ جاتا ہے، ایک مومن آباد بازار، ایک میٹرو ویل اور ایک مجاہد کالونی یعنی فرنٹیئر موڑ کی طرف۔ آپ اس کا یہ حال دیکھ رہے ہیں، 1 سے 2 بارشیں جو کہ چند ملی میٹر کی ہوئی ہے اور اس کا یہ حال ہے، نہ کوئی گزر سکتا ہے۔ پیدل تو دور کی بات ہے، گاڑیوں میں بھی گزرنا الگ ہے، اور برابر میں مسجد ہے۔ اگر آپ یہاں سے مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ گے تو آپ کو دوبارہ کپڑے پاک کرنے پڑیں گے۔ یہ علاقہ مکی ہے اور میرے خیال سے کوئی درجنوں سے زائد دکانیں ایک ہی چوک پر ہے، وہ بہت پریشان ہے۔ دیکھیں کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم بھیا، تین چار دن سے یہ حالت ہے کہ بالکل اس کا وہ نالا اوور فلو ہوا، تو اس کے بعد پوچھنے والا کوئی یہی نہیں ہے۔ اتنا نہیں ہے، ہم لوگ یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، 3 وقت ہمیں نماز پڑھنا ہوتا ہے، تو مارکیٹ حالت یہ ہے کہ جانے کا راستہ نہیں ہے۔ اور نالے کی یہ حالت ہے کہ نہ لوگوں کوئی لیڈیز گزر رہی ہے، بچوں کا گزرنے کی پوزیشن دیکھیں کہ نالا اس طرح بنا ہوا ہے کہ جیسے ندی سے گزر رہے ہیں ہم لوگ۔ ان کا اتنا تو ہو کوئی خدا کے بندے کہ ان کو نالا تو صاف کروا لیں۔ انتہا ہے نا، بیسک انتہا ہے، یعنی کہ ایک چیز ہے کہ انسان چلو ایک دن ہو گیا، دوسرے دن ہو گیا، کوئی ہمارے علاقے کا کوئی ذمہ دار آدمی، کوئی بلدیہ کا، کوئی کسی کا واٹر بورڈ والا، کوئی آدمی ادھر کبھی نظر نہیں آئے گا۔ نظر کب آئے گا؟ جب ان کے اپنے مفاد ہوں گے، الیکشن میں یا مفاد ہوں گے۔ باقی حالت یہ ہے کہ ہم لوگوں کی یہ دکانوں کے سامنے ہم لوگوں کا یہ حالت ہے کہ جیسے مچھر مارنے مکھیاں مارنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ صبح سے آتے ہیں، کوئی گراہک نہیں ہے۔ گراہک تو چھوڑے، کوئی مہمان بھی آتا ہے، ہمیں شرم آتی ہے۔ ہم گھر والوں کے پاس جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں یہ کپڑوں کا کیا حالت کر کے آئے۔ تو یہ حالت ہے ہم لوگوں کی بیسک، یہ سمجھ لیں کہ بے سر و پا ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، نہ ہمارا والے سے کوئی نہ کچھ ہے۔ تو خدا کے لیے اس پہ کچھ، یہ ہمارے مومن آباد چوک کا جو ہے نا قبرستان بن چکا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ قبرستان میں بھی اگر آدمی مردہ دفنائے تو پھر بھی آدمی خیر خیریت سے اس کو دفنا دیتے۔ یہاں سے نہ ہماری مائیں جا سکتی ہے، نہ ہماری بہنیں جا سکتی ہے۔ یہ ایک دکاندار جو کرایہ دے رہے، یہ کرایہ کہاں سے نکالے گا؟ مطلب یہاں پہ گراہک صبح سے تو کوئی بسم اللہ بھی نہیں ہوا ہے کسی کا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے میڈیا والے کو، اور آپ سے یہ ایک درخواست کر رہا ہوں کہ اس روڈ کا جو ہے نا، جو قبرستان بنا ہوا ہے نا، اس قبرستان کو صاف کیا جائے اور یہ پانی یہاں سے ختم ہو جائے۔ اب وہاں نالے کا پانی آ رہا ہے، یہاں ہماری مائیں بہنیں جو ہے نا راستے سے گزر نہیں سکتی ہے۔ تو بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کی شکریہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ آ کے اور ہمارے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر جی 1 ملی میٹر بارش ہوئی ہے اور 1 کلومیٹر کا ہمارا نالا بند پڑا ہوا ہے۔ ہم پرسوں سے ہم پریشان ہیں۔ آپ کو حالات کا ویسے ہی پتہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے سب کے جو نا حالات اتنے تنگ ہے، لوگوں کا پیسہ ہے نہیں، پینے کا پانی ہے نہیں، روڈ کے اوپر جو نا نالا بہ رہا ہے۔ اب بتاؤ ہم لوگ کہاں سے پورا کریں گے؟ ہم لوگ اپنا کرایہ پورا کریں گے یا اپنے گھر کا خرچہ پورا کریں گے؟ یہ تو دکان کے کرائے کے پورے نہیں ہو رہے۔ یہاں سے لوگوں کا آنا جانا اتنا مشکل ہے کہ اگر لوگ یہاں سے گزرتے تو ان کے کپڑے جو نا ناپاک ہو جاتے۔ ایک نماز کے لیے ہر مرتبہ نیا سوٹ جو پہننا پڑ جاتا ہے ہمیں۔ اب ہم صبح آتے ہیں، پھر شام میں جو نا 2 مرتبہ ہم نے کپڑے چینج کرنے پڑتے ہیں۔ صبح سے شام تک یہاں بے روزگاری میں خالی بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ دکانداری نہیں ہے، ایسا ہی ہے، بس سمجھ لو کہ پتہ نہیں ہے حکومت کچھ کر بھی رہی ہے یا ایسے ہی ہے۔ ایک نالے نے چاروں جو ہے نا ابزار، ایک چوک ہے وہ بھی تمام جو ہے نا جو شاہراہ میں اس کو انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے، اور 2 مساجد ہے۔ نماز پڑھنے آپ نہیں جا سکتے، یہ چیلنج ہے کہ جو یہاں سے 1 منٹ کی مسافت سے جو ہے نا نماز پڑھنے چلا جائے، وہ لازمی اس کے کپڑے پلید ہوں گے، اسے دوبارہ کپڑے چینج یا دھونے پڑیں گے، اور اس کے علاوہ نہ کوئی بازار جا سکتے، درجنوں دکانیں، ان کی کاروبار شدید تو برائے مہربانی یہ کوئی ڈھکی چھپی گلی یا کچھ نہیں ہے۔ یہاں سے ہزاروں لوگوں کا اور سینکڑوں گاڑیوں کا روزانہ کے حساب سے گزر ہے۔ تو آخر کوئی ہے پرسان حال؟ میں نے یہاں بڑے بڑے جلسے جو ہے نا کنڈکٹ کیے ہیں کہ جو کہ بلند بانگ دعووں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اگر وہ یہی کرنا ہے تو برائے مہربانی ایسے جلسوں کی یہاں کسی کو یا ہمیں ضرورت نہیں ہے، یا تو لوگوں کے مسائل حل کریں۔ مزید پروگرام ایسے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تفتیش نیوز، شہنشاہ فانی۔